अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए में कुरान के हिस्से में आज 12वीं क्लास हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, जिसमें हमने आज पढ़ना है इंशाल्लाह सूरतुल फलक, ठीक है। और ग्रामर के हिस्से में हम पढ़ेंगे फेल मुजारे। ये एक नई चीज है, नया टेंस है। और उसके बाद आखिर पे नुक्ता तालीम या शौक होगा। कुल हमने इस सारी क्लास में सिर्फ और सिर्फ 13 नए लफ्ज सीखने हैं जो कुरान में 841 दफा आए हैं। इस तरह आज के सबक के आखिर तक हम 144 अल्फाज सीख लेंगे जो कुरान में 31,638 बार आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हमने नमाज का सबक सीखा, अज़ान और कुछ दुआएं सीखी, फिर हमने सूरतुल इखलास सीखी, फिर हमने एक असेसमेंट टेस्ट किया और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज हम 12वीं क्लास में सूरतुल फलक पढ़ रहे हैं, जो कि तकरीबन नहीं बल्कि हर मुसलमान रोज ही पढ़ता है और उसको ये ताकीद भी की गई। ये आपके साथ होमवर्क है। मैं होमवर्क के मामले में, वर्कबुक के मामले में बहुत ज्यादा लीनियंट हूँ। मेरा ख्याल है इतना लीनियंट होना नहीं चाहिए। एक्चुअली ये कहा जाता है, सारे टीचर्स यही कहते हैं कि अपना जो होमवर्क है वो आपने साथ साथ सबमिट करवाना है, वर्कबुक साथ साथ चेक करवानी है। उसका फायदा ये होता है कि आपको साथ साथ लर्निंग भी होती है। तो मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस तो नहीं की, क्योंकि ज्यादातर आप में से वो स्टूडेंट्स हैं जिनका ये पहला पहला एक्सपीरियंस है। फर्स्ट टाइम आपको नो हाउ हुई है इस कोर्स से, आप पहली दफा ये कोर्स अटेंड कर रहे हैं। तो मैं कुछ उस तरह से वो करना भी नहीं चाह रही। मेरा मकसद ये है कि एक दफा आप इस प्रोसेस में आ जाएं। अब अल्हम्दुलिल्लाह आप प्रोसेस में तो आ भी चुके हैं, आपको तरीका समझ भी आ चुका है। तो अब मैं एक्सपेक्ट यही करूंगी कि आपके पिछले जितने भी होमवर्क्स और वर्कबुक का काम रहता है वो जरूर। सिस्टर जवेरिया खालिद कह रही है कि उन्हें आवाज नहीं आ रही, बाकियों को भी नहीं आ रही। आवाज आ रही है मेरी? जी जी मैम, आपकी आवाज क्लियर है। अच्छा, सिस्टर जवेरिया माइक को जरा रीसेट करें, शायद आपके ही एंड पे कोई मसला होगा। तो चलें जी, 2 तिलावत के आपके होमवर्क हैं। 5 मिनट हाफजे से आपने पढ़ना है, 5 मिनट आपने देख के पढ़ना है। फिर 2 आपके पढ़ने के हैं किताब से, या जो भी अल्फाज मैनी का कार्ड है आपके पास, बुकलेट है, स्लाइड से पढ़ सकते हैं। वीडियो देखें। वैसे वीडियो देखने की रेशो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है। मुझे AQTs ने बताया था कि वीडियो बहुत सारे लोग देखते हैं। तो आई होप कि जो लोग क्लास नहीं अटेंड करते वो इंशाल्लाह वीडियो भी देखते ही होंगे। फिर एक है अपने साथी से सवाल करने का काम, यानी आप अपने कुरान के साथी बनाएं। तो साथी बनाने का फायदा बहुत होता है कि हम जैसे जैसे आपस में मिल के बैठ के डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, एक दूसरे के साथ शेयरिंग करते हैं ना, तो बहुत सारी कंफ्यूजन्स भी खत्म हो जाती हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाते हैं। और नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत का भी एक होमवर्क है, और वो ऐसे है कि हमने सूरतुल इखलास का तर्जुमा तो सीख लिया। अब जब आप नमाज में सूरतुल इखलास पढ़ें तो उसके तर्जुमे पे गौर करें। आज हम इंशाल्लाह सूरतुल फलक पढ़ेंगे और उसके बाद हर रोज एक नई सूरत होगी छोटी सी। तो हर सूरत को साथ साथ में ना जुबानी याद करने की कोशिश करें और उनके तर्जुमे पे गौर करने की कोशिश करें। अल्हम्दुलिल्लाह आप मुंतखब हैं, ये बात मैं शुरू से कह रही हूँ। और वो क्यों कह रही हूँ, जरा आप अपने मोबाइल पे गौर से देखिए, स्क्रीन पे पार्टिसिपेंट्स 17 नजर आ रहा होगा आपको। समझदार जो हैं वो इसी बात से समझ गए होंगे कि आप मुंतखब हैं। हमारे ग्रुप में रजिस्ट्रेशन अगर आप देखें तो शुरू में 85 मेंबर बने, हमारे 85 तक लोग गए थे माशाल्लाह। क्लास में 45 तक लोग आए, 45 से कम होते होते
25 اور 22 تک آئے، اور جب مڈ کوئز ہو گیا تو آج دیکھ رہے ہیں کہ آج 17 پارٹیسپینٹس ہیں. زیادہ تر وہ لوگ جنہوں نے مڈ کوئز نہیں دیا یا انہوں نے ہوم ورک یا ورک بک نہیں کی ہوئی تھی، ان میں سے زیادہ تر لوگوں نے گروپ بھی چھوڑ دیا اور اسکپ ہی کر دیا. مے بی وہ ویڈیوز دیکھ کے تو پھر سیکھنا چاہتے ہوں. تو بہرحال جو کلاس کے آخر تک رہیں گے، کچھ ایسے بھی اسٹوڈنٹس ہیں آپ میں جو کسی بھی وجہ سے مڈ کوئز اگر نہیں بھی دے سکے تو بہرحال وہ کلاس میں ابھی بھی موجود ہیں. تو الحمدللہ اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ سب منتخب ہیں جو ابھی تک کلاس میں ہیں. تو اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے ربی زدنی علما کی، اور یہ بھی دعا کریں کہ اللہ ہمیں قرآن کی اس کلاس کے دوران بھی قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد فرما. یہ آپ کی پاکٹ بک ہے جس کو آپ نے پڑھنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. سورۃ الفلق کا تعارف یہ ہے کہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس دونوں کو ملا کر معوذتین بولا جاتا ہے. معوذتین کا مطلب وہ دو صورتیں جن کے ذریعے سے پناہ مانگی جائے. تو ان کے بارے میں یعنی سورۃ فلق اور سورہ ناس دونوں کے معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ وہ ہر نماز کے بعد سورۃ الاخلاص اور معوذتین یعنی سورۃ فلق اور سورۃ ناس کو ایک دفعہ فجر اور مغرب ایک دفعہ پڑھتے تھے ہر نماز کے بعد. لیکن فجر اور مغرب کی نماز کے بعد وہ انہی تینوں صورتوں کو 3 بار پڑھتے تھے. ایک اور بھی روایت ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے بستر پر آرام فرما ہوتے تو اپنے ہاتھوں میں پھونکتے اور معوذات پڑھتے اور ان کو اپنے جسم پر پھیر لیتے. تو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی طریقہ تھا. تو آپ بھی اس سنت کو اپنائیے، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. سورۃ اخلاص ہم نے سیکھ لی ہے، سورۃ فلق آج سیکھ لیں گے. تو آپ نے اس کی نماز کے دوران بھی تلاوت کرنی ہے، نماز کے بعد بھی ایک بار ان صورتوں کو پڑھنا ہے، اور فجر اور مغرب کے بعد لازمی آپ نے 3 دفعہ ان تینوں صورتوں کو پڑھنا ہے. رات سونے سے پہلے بھی آپ وہی عمل کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے تھے کہ ان 3 صورتوں کو اپنے ہاتھ پر پڑھ کے پھونک کے اپنے سارے جسم پہ پھیر لیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ تعالی ہم ہر طرح کے شر، نقصان، فساد اور مصیبت سے بچیں گے. اس کا تعارف آپ کہہ لیں وہ کیا ہو سکتا ہے سورۃ الفلق کا، کہ اس میں بالخصوص ہر قسم کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے، جس میں خاص طور پہ اندھیرے، جادو اور حسد سے بچنے کا ذکر ہے. تو میں ہوں یا آپ ہوں، کون ہے جو ان شرور سے نہیں بچنا چاہتا؟ ہے کوئی؟ ہر کوئی چاہتا ہے نا کہ وہ اندھیرے میں جتنے فساد اور مصیبتیں ہوتی ہیں اندھیرے کی وجہ سے وہ ان سے بچ جائے، جادو سے بچ جائے، حسد سے بچ جائے، جو بہرحال بہت عام ہے ہمارے معاشرے میں نا. تو پورے اہتمام سے ان صورتوں کو پڑھیں. باقاعدہ شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، بربی اپنے رب کی، الفلق صبح کے. کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں رب کی صبح کے. الفلق کیا ہوتا ہے؟ صبح کا. الفلق کہتے ہیں صبح کو. جی قل کہہ دیجئے، یہ ہم نے قل هو اللہ احد میں بھی پڑھا تھا. قل کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں یا میں پناہ میں آتی ہوں. اب یہ بات آپ کو یاد آ گئی کہ یہ ہم نے بہت شروع کی کلاس میں پڑھا تھا، بہت شروع کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں کیا پڑھا تھا؟ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی. تو یہ وہی لفظ ہے. اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں بربی اپنے رب کی. وہاں تھا باللہ، یہاں پہ ہے بی ربی. اس کا مطلب ہے کہ بی ربی کے کتنے ٹکڑے ہوئے؟ کون بتائے گا؟ 2 ٹکڑے. ویری گڈ، سسٹر امرین کہہ رہی ہیں
سسٹر مشل کامران بھی کہہ رہی ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو اجازت ہے, آپ بے شک مائک آن کر کے بتایا کریں, اور ایک سے زیادہ لوگ بے شک بتا دیا کریں, یعنی مائک آن کر کے ملٹیپل جو لوگ ہیں نا وہ بھی کہہ سکتے ہیں. اچھا جی, اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں بی رب کی. الفلق, الفلق کیا ہے؟ صبح. ٹھیک ہے, صبح کے رب کی. اب اس کو اسٹڈی کرنے کے بعد ہم اس پہ جب غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ کہتے ہیں رب الفلق کے الفاظ پر غور کیجئے, تصور کا پورا استعمال کیجئے, یعنی صبح کس طرح ہوتی ہے اس سارے منظر کو سامنے لے کے آئیں. صبح کو رب کس طرح وہ صبح کو لے کر آتا ہے, سورج, روشنی کا ڈیزائن, اس کی دوری زمین سے, زمین کی خاص حساب سے گردش اور دیگر بے شمار انتظامات, یہ سارے مل کر ایک سین کریٹ کرتے ہیں, پھر صبح ہوتی ہے. اور یہ صدیوں سے, ہزاروں سالوں سے صبح ہو رہی ہے. کتنی پاورفل ہے وہ ذات جو اس صبح کی مالک ہے, جو اس صبح کی رب ہے. تو اس کو ریپیٹ کر لیں. جب میں کہتی ہوں نا اس کو ریپیٹ کر لیں, یہ علم والی سلائیڈ آیا کرے, تو آپ جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں اس آیت کو, اس سلائیڈ کو سامنے جو نظر آ رہی ہوتی ہے اس کو آپ خود اونچی آواز میں, کم آواز میں نہیں, اونچی آواز میں بول کے پڑھا کریں, تاکہ اتنی آواز ہونی چاہیے کہ آپ کے کانوں تک واپس آئے وہ آواز, اور آپ کو پتہ چلے کہ آپ نے کیا پڑھا ہے. اس کا سائیکولوجیکلی اور فزیکلی یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ چیز آپ کے ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جاتی ہے, آپ کو یاد ہوتی ہے, یاد کرنے میں, یاد رکھنے میں زیادہ اچھی مدد ملتی ہے. اگلی آیت ہے من شر ما خلق. من کا مطلب سے, اعوذ باللہ من الشیطان پڑھا تھا نا, من شر, شر سے, ما ان چیزوں کے جو, خلق اس نے پیدا کیا. من کا مطلب ہے, شرری کا مطلب شر, برائی. اس کو ابھی ہم دیکھتے ہیں شر کو ڈیٹیل سے آگے. یہ انہوں نے وہی اگزامپل دی ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شر کیا ہوتا ہے؟ شر ہوتا ہے تکلیف اور برائی. یہ جو ہم اردو میں کہتے ہیں نا شرارت, شریر, اشرار, شر پسندوں, شر انگیز, یہ سارے اردو کے لفظ ہیں, وہ اسی فیملی سے ہیں, شر سے. تو میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی شر سے. ماں کا مطلب جو, یہ تو آپ کو اب اچھی طرح یاد ہو چکا ہے کہ ماں کے اور بھی معنی ہیں. یہاں پہ ماں کا مطلب ہے جو. ابھی عربی بول چال میں وہ کہہ رہے فی اور ما فی ہی. فی کا مطلب میں, ما فی ہی جو اس میں, ہی اس میں ہے, اور ما فی ہی اگر جملے کے بیچ میں درمیان میں کہیں آ رہا ہے نا تو پھر اس کا مطلب ما کا مطلب نہیں ہو جائے گا, نہیں اس میں. ما اور من والا فرق یہ بتا رہے ہیں. ماں کا مطلب نہیں, یا پھر ماں کا مطلب کیا بھی ہوتا ہے, ماں کا مطلب جو بھی ہوتا ہے. کیا اور جو میں بالکل وہی والا اصول ہے جو انگلش میں واٹ کے لیے یوز ہوتا ہے. یعنی اگر آپ نے سوال کرنا ہے تو وہ واٹ کا ورڈ جو ہے وہ بالکل شروع میں آ جائے گا, اور اگر آپ نے سوال نہیں کرنا, درمیان میں کہیں پہ آپ بات کر رہے ہیں, تو پھر واٹ جو ہے وہ درمیان میں کہیں آتا ہے, اور اس کا مطلب کیا نہیں ہوتا بلکہ اس کا مطلب جو یا وہ ہوتا ہے. جیسے دس از واٹ آئی ایم سیئنگ, کہ یہ وہی بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں یا کہہ رہی ہوں. تو ماں کا مطلب نہیں, یا پھر ماں کا مطلب جو یا کیا. اور اس کے بعد ہے یہ والی سلائیڈ, اس کا اسکرین شاٹ اپنے پاس ضرور سیو کریں. ویسے تو سلائیڈز آپ کے ساتھ بعد میں بھی شیئر کی جاتی ہیں, لیکن اس کو خاص طور پہ اچھی طرح یاد کرنے کے لیے آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں. اس طرح آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کورس میں, یعنی کورس 1 میں ہم ماں کے کون کون سے مطلب پڑھتے ہیں, سیکھتے ہیں, اور کہاں پہ کون سا مطلب مراد ہوتا ہے. ماں کا مطلب نہیں بھی ہوتا ہے اگر ماں کے فوراً بعد کوئی فعل آ رہا ہو. ٹھیک ہے, جیسے ما خلقہ, نہیں پیدا کیا اس نے.
ما کے فوراً بعد اگر حرف آ رہا ہو، ما حرف کے ساتھ ہو، تو پھر ما کا مطلب نہیں تب بھی ہوتا ہے، یعنی ما فی ہی، نہیں اس میں۔ اگر ما جملے کے شروع میں آ جائے تو اس کا مطلب ہے کیا، یعنی ما دینوں کا، تو اس کا مطلب ہوگا جو تمہارا دین، نہیں تمہارا دین، نہیں، ان دونوں میں سے کوئی نہیں، نہ تو نہیں ہوگا نہ تو جو ہوگا، بلکہ یہاں ما کا مطلب ہوگا کیا، کیونکہ یہ جملے کے شروع میں آ رہا ہے۔ ما کیا ہے، دینوں کا تمہارا دین، من شر ما خلق۔ اب اس سے پہلے اسم ہے، بعد میں فعل ہے، درمیان میں ما ہے، ایسا سا کیس ہوگا نا تو پھر اس کا مطلب ہوگا جو، اس چیز کے شر سے وہ۔ یہ جو کیس ابھی ہم پڑھ رہے ہیں نا سورۃ الفلق میں، وہ یہ آخری والا کیس ہے، من شر ما خلق والا، یہاں پہ اس کا مطلب ہوگا جو۔ اسی طرح من بھی ہے، یہ بھی ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے کہ من کا مطلب ہوتا ہے کون، لیکن کون ہم اس وقت استعمال کرتے ہیں جب یہ جملے کے شروع میں آتا ہے، من ربک کا، تمہارا رب کون ہے۔ اور اگر وہ جملے کے درمیان میں آ جائے، جیسے ہم نے سمیع اللہ لمن حمدہ میں پڑھا تھا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے سن لی اس کی اللہ نے جس نے اس کی تعریف کی، لمن جس نے اس کی، جو کہ میں نے میں آ گیا نا۔ اب آپ کو پتہ چل گیا ما کا مطلب کیا ہے۔ من شر ما، شر سے ان چیزوں کے جو خلقہ، خلقہ اس نے پیدا کیا، خلقہ، خلقو، خلقتا، خلقتو، خلقتم، خلقنا، یاد آیا؟ یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ ماضی کا پاسٹ ٹینس ہم عربی کا سیکھ چکے ہیں الحمدللہ، اور باقاعدہ خلقہ والا ٹیبل کے ساتھ ہم سیکھ چکے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے اس نے پیدا کیا، خلقہ یہ والا اشارہ ہے، خلقہ اس نے پیدا کیا۔ خالق، مخلوق، خلق خدا، یہ وہ لفظ ہیں جو ہم اردو میں بھی بولتے ہیں۔ تو اس کی اسٹڈی کر کے ہمیں کیا سمجھ آتی ہے کہ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ شر سے ان چیزوں کے جو اس نے پیدا کیے، یعنی مخلوق کے شر سے، یعنی مخلوق میں شر ہوتا ہے تو ہم نے اس شر سے پناہ مانگنی ہوتی ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اچھے کاموں کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن کچھ انسان ہیں جو شر پھیلاتے ہیں، تو ہم اصل میں یہ سورت پڑھ کے اس طرح کے شر انگیز انسانوں سے پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں، ان کے شر سے پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح بہت ساری جاندار چیزیں، بے جان چیزیں، ہر ایک کا کچھ نہ کچھ شر ہوتا ہے۔ بجلی کی چیز ہے نا، الیکٹریسٹی ہے، ہمیں اس کا فائدہ ہی ہے، لیکن یہ کہ اگر خدا نہ خواستہ برا وقت آیا ہوا ہے، آپ نے اسے ہاتھ لگا دی ہے، تو بجلی تو آپ کو نہیں چھوڑنے لگی، شر ہے نا۔ تو یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نا کہ روز رات سونے سے پہلے اس کو پڑھ کر اپنے اوپر پھونک کے سو، تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہم اس طرح کی روزمرہ کی جو عام استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں ان کے بھی شر سے بچ جاتے ہیں۔ تو علم اگلی آیت ہے وا من شرری۔ دیکھیں یہ تین الفاظ ہیں نا، وا من شرری، ٹھیک ہے۔ وا کا مطلب اور، من کا مطلب سے۔ یہ تھوڑا سا سلائیڈ میں جو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے نا، اس میں تھوڑی سی گڑبڑ ہے، آپ نے کنفیوز نہیں ہونا۔ من کا مطلب سے ہے اور شر کا مطلب شر ہے، ٹھیک ہے۔ وا من شر، اور شر سے۔ غاسقن، غاسقن، یہ دیکھیں یہ کیا ہے، کوئی بتائے گا؟ یہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، کیا ہے غاسق؟ میم اسم ہے۔ ویری گڈ، ایکسیلنٹ جی۔ تو یہ اسم کس طرح ہے؟ آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ اسم ہے؟ میم اس کے نیچے دو زیر ہے نا۔ ویری گڈ، سسٹر انزا رحمان کہہ رہی ہیں کہ اس کے نیچے چونکہ دو زیر ہے تو اس سے پتا چل رہا ہے کہ یہ اسم ہے۔ ہاں آپ کو یاد آ گیا ہوگا، ہم نے شروع میں یہ پہچان پڑھی تھی کہ دو زیر، دو زبر، دو پیش، یہ جب کسی لفظ کے آخر پہ لکھی ہوتی ہیں تو وہ لفظ اسم ہوتا ہے۔ غاسقین کے آخر پہ قاف کے نیچے دو زیر ہے نا، تو اس کا مطلب ہے یہ اسم ہے۔ اور شر سے، اندھیرے کے۔ غاسق کیا ہے؟ اندھیرا، یاد کر لے، غاسق اندھیرا، غاسق اندھیرا۔
اور اذا ان کا مطلب ہوتا ہے جب. ٹھیک ہے, یہاں دونوں لفظ لکھ کے آپ کو سمجھایا گیا, اذ بھی ہے اذا بھی ہے, دونوں کا مطلب جب ہے. اذا جب, وقبہ وقع کا مطلب ہوتا ہے, وقبہ کا مطلب ہوتا ہے وہ چھا گیا. ٹھیک ہے, وہ چھا گیا. لیکن آپ غور کر رہے ہوں گے کہ یہاں تو لکھا ہوا ہے چھا جائے, چھا جائے, ہے نا. یہ پتہ ہے کیوں آیا ہے فرق؟ یہ اذا کی وجہ سے آیا ہے. اگر اذا کا لفظ قرآن میں, اب آپ اتنی انٹرسٹنگ بات سیکھنے لگے ہیں, یہ آپ کو ہمیشہ انشاءاللہ کام آئے گی. قرآن جب بھی پڑھیں گے, جہاں بھی پڑھیں گے, یہی اصول لاگو ہوگا. وہ کیا کہ اذا جب بھی آپ آیت میں دیکھیں گے نا, آپ سمجھ آئیں گے اذا کا مطلب ہے جب. اور جب اذا کے بعد آپ اگلا لفظ دیکھیں گے کہ وہ ماضی کا صیغہ ہے, وقبا, وقبو, وقبتا, وقبتو, وقبتم, وقبنا, وقبت. ابھی آپ نے یہ والا ٹیبل نہیں پڑھا ہوا, لیکن ہم انشاءاللہ آگے جا کے پڑھیں گے بھی, کورس 2 میں پڑھیں گے انشاءاللہ. تو وقبا ہے تو ماضی کا ہے نا, لیکن اس کے شروع میں جب اذا آ گیا تو اس کا مطلب بن گیا مضارع والا, یعنی وہ کسی حد تک حال پہ, حال والے ماضی کا مطلب دے رہا ہوتا ہے کہ جب وہ چھا جائے, وہ پھیل جاتا ہے. اذا کا مطلب, جب ماضی سے پہلے آ جائے تو ماضی والے صیغے کا مطلب پھیل جاتا ہے. وقبہ کا مطلب وہ چھا گیا, لیکن اس کے شروع میں اذا آ گیا تو وہ پھر ہوگا وہ چھا جائے, یعنی تسلسل ہے اس میں, ایسے ہوتا ہے. وقبہ چھا گیا. اسی طرح اس کی ایک اور مثال بھی انہوں نے لکھی ہے, جا کا آ کا مطلب ہوتا ہے وہ آیا. وقبہ چھا گیا, وہ آیا. لیکن جب وقبہ سے پہلے اذا آیا تو اس کا مطلب ہو گیا اذا وقبہ, جب چھا جائے, اذا جب آ جائے. ٹھیک ہے, یہ ہم اگلی ایک قریب میں ہی صورت آنے والی ہے, اس میں پھر دوبارہ یہ پڑھیں گے تو آپ کو زیادہ یاد ہو جائے گا. اینی وے, وقبہ کا مطلب ہو جاتا ہے چھا جانا, اور شر سے اندھیرے کے جب چھا جائے. اب یہ کیا بات ہے, شر سے اندھیرے کے جب وہ چھا جائے. یہ جو خالی دماغ ہوتا ہے شیطان کا کارخانہ, یہ ہم شروع سے سنتے آئے. کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ اس لیے کہ روزانہ تقریباً ہر روز 12 گھنٹے کے بعد رات آتی ہے. پھر رات میں کمانے کا وقت ختم ہو جاتا ہے, انسان تھک چکا ہوتا ہے, وہ نسبتاً فارغ ہوتا ہے, تو پھر دماغ خالی ہو جاتا ہے نا, دن کی مصروفیتوں سے, اسائنمنٹ سے, ٹاسک سے, کاموں سے, ذمہ داریوں سے تقریباً ہم فارغ ہو جاتے ہیں. تو پھر خالی دماغ ہے, اور پھر اس میں بڑا مارجن ہوتا ہے غلط چیزوں کے آنے کا. اکثر برائیاں اسی لیے رات کو ہوتی. مثلاً رات کے وقت لوگ غلط چیزیں استعمال کرتے ہیں, چیزوں کا غلط استعمال کرتے ہیں, مختلف قسم کے شر میں مبتلا ہو جاتے ہیں, جیسے ٹی وی کے کوئی خراب پروگرام دیکھ لیتے ہیں, سینما, کلب, بدکاریاں وغیرہ, چوریاں چکاریاں, یہ سب کچھ زیادہ تر رات کے وقت میں ہوتی ہیں. رات کا حملہ دشمن کے لیے بھی آسان ہوتا ہے. دشمن نے جب کسی مخالف پارٹی پہ, مخالف ملک پہ اٹیک کرنا ہو تو پھر وہ بھی رات میں کیا جاتا ہے. تو یہ رات کے وہ سارے شر ہیں جن سے ہم سورۃ الفلق میں روز پناہ مانگتے ہیں, اور ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اتنا اچھا طریقہ سکھایا ہے روز اس چیز سے بچنے کا نا, کہ رات کے پھر ہر شر سے آپ بچ سکتے ہیں. کوئی مجھے بتائے گا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے ایک لفظ پڑھا تھا الفلق, الفلق کا کیا مطلب پڑھا تھا ہم نے؟ صبح. ویری گڈ, شاباش. تو غاسق کا کیا مطلب ہے؟ اندھیرا. اندھیرا, ٹھیک ہے. اور وقب کا مطلب کیا ہے؟ چھا جائے. بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلا ہے وَمِن شَرِّ, اور شر سے, وا اور من سے, شرری شر, اور شر سے, النفاثات,
नफासाती का मतलब फूंके मारने वालियों के, ठीक है, फूंके मारने वालियां। यहाँ मैंने फूंके मारने वालियों के या वालियां क्यों बोला है? मैं ये क्यों नहीं कह रही फूंके मारने वाले? मोहन्नस है। हाँ, ये मुअन्नस है। और ये हमें कैसे पता चला है? आखिर पे जो अलिफ और ता है। अलिफ ता आ रही है। अब मुझे कोई बताएगा अलिफ कहाँ है नफासात में लिखा हुआ? अलिफ और ता नजर तो नहीं आ रहा। ता नजर आ रही है, अलिफ किधर है? खड़ा जबर है फा के ऊपर। वेरी गुड, शाबाश। तो आज तो मैं क्लास में बहुत खुश हो रही हूँ जी। मैं जो कुछ भी पूछ रही हूँ उसका मुझे बहुत अच्छा बिल्कुल सही जवाब फौरन मिल रहा है। तो हाँ जी, खड़ी जबर में अलिफ होता है। और ये अलिफ ता हमने पढ़ा था, ये भी इसम की एक पहचान होती है कि अगर किसी लफ्ज के आखिर पे अलिफ ता आ रही हो तो वो इसम होता है, और वो इसम मुअन्नस होता है, और वो इसम जमा होता है, ठीक है, यानी मुअन्नस की भी जमा होती है। असल में ये लफ्ज है नफासा, जो नीचे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है गोल ता के साथ। उसका मतलब होता है फूंक मारने वाली या जादूगरनी या नफ्स जादूगर। और जब उसकी जमा करनी हो तो फिर हम गोल ता को हटा के अलिफ ता लगा देते हैं, वो बन जाता है नफासात। तो उसका मतलब होता है फूंके मारने वालियां, जादूगरनियां, नफूसे जादूगर, यानी जादू करने वाले लोग, ठीक है। तो फूंके मारने वालियों के। फिर लोग, फी तो आपने पढ़ा होगा ना, फी का मतलब है में, अलउक़ का मतलब गिरहों में, गिरहों। उकदा होता है एक गिरा, उकदा एक गिरा। ये आपको नजर भी आ रही है तस्वीर में, एक गिरा लगाई हुई ना, ये उकदा है। और अगर इसकी जमा अरबी में कहनी हो तो फिर इसका जमा होगी उकद, गिरहों, गिरा गिरहों, उकदा उकद। ये अक्द, अक्दे निकाह कहा जाता है ना, शादी की गिरा। ये जब वो अक्दे निकाह, निकाह होता है तो कहते हैं अक्दे निकाह हुआ, ये निकाह कंडक्ट हो गया, शादी हो गई। तो या ये भी कहा जाता है मुझसे ये उकदा नहीं हल होता। तो जब कोई मसला बहुत गंभीर हो, आपके पास सोल्यूशन ना आ रहा हो ना, तो फिर हम कहते हैं कि ये उकदा नहीं, यानी ये गिरा नहीं खुल रही हमसे। फिर उकद, गिरहों में, और शर से फूंके मारने वालियों के गिरहों में। इसकी स्टडी करके, इस पे गौर फिक्र करके हमें क्या पता चलता है कि हर मसले का हल, ये चीज बहुत आम है हमारे मुआशरे में। हमारे पास खानदानों में ये भी बड़ा मसला होता है कि यहाँ मत खाओ, वहां जाओगे वहां कुछ पीना मत, कुछ भी हो जाएगा। इन सारे वहमों का या इन सारे प्रॉब्लम्स का इलाज जो है ना, वो ये है कि ये वाली सूरत पड़ी जाए। तो इस तरह अगर किसी ने जादू किया है तो जादू से भी, उसके शर से भी इंसान बच जाता है। जादू एक सख्त आजमाइश है, इसमें कोई शक नहीं है, जादू का असर भी होता है। और जादू वो चीज है जो जिस पे असर हो या जो करने वाला हो, जाहिर है अच्छे खासे लोगों का अकीदा इसकी वजह से डगमगा जाता है, और वो इसकी वजह से या इसके इलाज की खातिर गलत काम करने लग जाते हैं ना। तो सबसे बेहतरीन तरीका तो यही है जो हमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है कि हर नमाज के बाद पढ़ें इस सूरत को, और फजर और मगरिब के बाद 3-3 दफा पढ़ें, और फिर रात को सोते हुए भी अपने ऊपर पढ़ के फूंक कर सोएं, ताकि हर जादू के भी शर से हम बचें। तो अल्लिम, शैतान का हर वार रात को होता है। उसमें एक किस्म ये भी है कि फूंकने वाले, जादू करने वाले, ये उसी वक्त ज्यादा एक्टिव होते हैं। शैतान का एक खास तरीका है, वो हर रात को ना हमारे सर पे, यहाँ पीछे, रात में एक गांठ बांध देता है, गिरा लगा देता है। इसका मैं आपको रेफरेंस के साथ क्या बताती हूँ। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान तुम में से हर एक की गुद्दी पर, यानी यहाँ पे सर के इस पिछले हिस्से पर, आखिरी हिस्से पर, जब वो सोता है 3 गिरें लगाता है, 1 2 3, 3 गिरें लगाता है। हर गिरा पर वो मंत्र पढ़ता है। मंत्र क्या पढ़ता है? तेरे लिए रात बहुत लंबी है, बस खूब सो।
اگر وہ بیدار ہو کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، پھر اگر وہ وضو بھی کر لے تو ایک گرہ اور کھل جاتی ہے، پھر اگر اس نے نماز بھی پڑھ لی تو پھر ساری گرہیں یعنی تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور وہ صبح اس حال میں کرتا ہے کہ حشاش بشاش اور پاکیزہ نفس ہوتا ہے، ورنہ اس کی صبح اس حال میں ہوتی ہے کہ وہ خبیث النفس اور سست ہوتا ہے۔ اور یہ حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، جو حدیث بخاری اور مسلم میں ہوتی ہے نا وہ بہت اتھینٹک ہوتی ہے۔ تو دیکھیں شیطان کتنا ایکٹیو ہے ہمیں تکلیف میں مبتلا کرنے کے لیے، ہمیں گمراہ کرنے کے لیے، کہ ہمیں وہ خوب اچھی اچھی نیند سلانے کی پوری کوشش کرتا ہے کہ گہری نیند سوئے کہ ابھی بہت وقت ہے، ابھی وہ وقت ہے، اور اسی چکر میں فجر کا وقت گزر جاتا ہے۔ اگلا ہے وَمِن شَرِّ، اور شر سے، ٹھیک ہے، اور شر سے، وا کا مطلب اور، من کا مطلب سے، شرری کا مطلب شر، اور شر سے، حاسدن حسد کرنے والا، ٹھیک ہے، حاسد۔ اور از اور ازا ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ اس کا مطلب ہے جب، اور حسدہ اس نے حسد کیا، وقبہ وہ چھا گیا، جا وہ آیا، حسدہ اس نے حسد کیا۔ اب اس کے بھی شروع میں ازا آ رہا ہے تو پھر اس کا مطلب ہم یہ نہیں لکھیں گے کہ اس نے حسد کیا، بلکہ ہم یہ کہیں گے جب وہ حسد کرے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، حسد کوئی شخص یہ چاہے کہ جو فضل دوسرے کو ملا ہے وہ اس سے چھین جائے اور مجھے مل جائے، یا کم از کم اس سے چھین جائے، اس کو حسد کہتے ہیں۔ حسد کسے کہتے ہیں؟ کسی انسان کی اس خواہش کو کہ دوسرے کو جو اچھی چیز ملی ہوئی ہے وہ اس سے چھین جائے اور مجھے مل جائے، لیکن اگر اس سے نہیں چھینتی، مجھے نہیں ملتی تو نہ ملے لیکن کم از کم اس سے چھین جائے، یہ ہوتا ہے حسد۔ اور رشک کیا ہے؟ رشک یہ ہے کہ کوئی شخص یہ چاہے کہ جو فضل دوسرے کو ملا ہے وہ مجھے بھی مل جائے، ٹھیک ہے، تو یہ اتنا برا نہیں ہے، رشک کرنا اتنا برا نہیں ہے، لیکن حسد بہرحال حرام ہے، یہ بالکل نیگیٹو چیز ہے اور دوسرے کو نقصان پہنچانے والی چیز ہے نا، نیگیٹو جذبہ ہے، اس لیے حسد حرام ہے۔ اور رشک کچھ چیزوں میں جائز ہے۔ رشک مطلب آپ اچھے علم کے لیے، کوئی اللہ کی راہ میں بہت خرچ کرتا ہے تو اس سے امپریس ہوتے ہیں، کسی علم والے سے امپریس ہوتے ہیں تو آپ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جیسا علم اس کو دیا ہے مجھے بھی دے، اللہ تعالیٰ جتنا اس کو یہ جذبہ دیا ہے کہ یہ خرچ کرتا ہے مجھے بھی اتنا مال و دولت دیں کہ میں آپ کی راہ میں نیک نیتی سے اتنا ہی خرچ کروں، تو پھر یہ سارے جو جذبے ہیں نا یہ جائز ہوتے ہیں اور یہ صرف رشک میں آتے ہیں۔ حسدہ اس نے حسد کیا، اذا حسدہ جب وہ حسد کرے، یہ میں ابھی آپ کو بتا بھی چکی کہ موچی موچی سے حسد کرتا ہے نا، جو موچی ہے وہ ملک کے بادشاہ سے کیوں، صدر سے، وزیر اعظم سے کیوں حسد کرے گا؟ عام طور پہ جو ہمارے جیسے ہوتے ہیں نا ساتھی ہوتے ہیں ہم انہی سے حسد کرتے ہیں، تو اس لیے اس چیز سے زیادہ محتاط رہنا چاہیے۔ حسد کرنے والا یا تو ہمارا نام خراب کرتا ہے یا نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ہر وقت یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حسد کرنے سے بچائے اور ہمیں دوسروں کے حسد سے بچائے۔ تو اپنے بھائی کے لیے بھی دعا کریں، غائبانہ دعا تو ملتی ہے۔ اپنے بھائی کے لیے کیا مطلب اپنے ساتھیوں کے لیے، ہمارے جو کمپیٹیٹرز ہیں یا پھر ہمارے کمپینینز بھی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ساتھ ان کے لیے بھی دعا کریں کہ ہم سب ایک دوسرے کے شر سے، حسد والے شر سے بچیں، تو ہم یہ دعا کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں بھی ملے گا۔ اب سورۃ الفلق کا خلاصہ آپ کو بتاتی جاؤں، اس میں 3 شرور کا خاص طور پہ ذکر ہے، ایک غاسق یعنی اندھیرا، دوسرا نفاسات یعنی جادو کرنیاں یعنی جادو، حسد کا ذکر کہ حاسد سے حسد ہوتا ہے۔ یہ تینوں عام چیزیں ہیں، انسان کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ ان شرور کے حملے میں ہے، ان کے شکنجے میں ہے، رات، جادو، حسد، تو اس سے پناہ مانگنی چاہیے۔ کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے، ہر فرض نماز کے بعد تینوں قل پڑھیں، یعنی سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، اور پھر فجر مغرب کے بعد 3 بار پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا فارمولا ہے، اسے استعمال کریں، اسی کے ہاتھ میں تو ساری مخلوق ہے، تو پھر وہ ہمیں بچا لے گا۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ظاہر ہمارا نقصان ہے۔ علم کیا آپ صرف نماز اور قرآن سکھاتے رہتے تھے؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیا صحابہ کرام صرف قرآن سیکھتے تھے اور اپنی نماز اور اپنی ہی دنیا میں مصروف رہتے تھے؟ ایسا نہیں تھا نا. وہ سارا وقت قرآن نہیں پڑھتے رہتے تھے، سارا وقت نمازیں نہیں پڑھتے رہتے تھے. عام انسان تھے، روٹین کی اپنی زندگی بھی گزارتے تھے. تو کسی بھی انسان کی بربادی کے لیے نا یہی کافی ہوتا ہے کہ بے شک وہ بہت اچھا ہو، لیکن وہ سوائے ان 2-3 کاموں کے اور کچھ بھی نہ کرے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں جو کوئی منکر کو دیکھے، یعنی کسی برائی کو دیکھے، تو وہ ہاتھ سے اسے بدل دے. اگر ہاتھ سے نہیں بدل سکتا تو زبان سے بدل دے. زبان سے نہیں بدلنے کی طاقت تو دل سے بدلے. اور یہ دل سے بدلنا، دل سے اسے برا جاننا، اس کے ایمان کا آخری حصہ ہے. یعنی اس کے نیچے تو پھر ایمان ہی نہیں ہے. تو ہمیں اس بات سے فکر مند ہونا چاہیے کہ کہیں ہمارا دل تو نہیں ہے ایسے کہ کوئی برائی کی چیز ہے تو ہم دل میں بھی اسے برا نہیں سمجھتے، دل میں بھی اسے برا نہیں جانتے. یہ آج کا سبق ہے ہمارا. سورۃ الفلق کا خلاصہ تمام شرور سے بچنے کا فارمولا، بالخصوص اندھیرا، جادو، حسد. دوبارہ رپیٹ کر رہی ہوں، سورۃ الفلق کا خلاصہ کیا ہے؟ تمام شرور سے بچنے کا فارمولا، خاص طور پہ اندھیرا، جادو، حسد. ٹھیک ہے. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، پھیلانے کی توفیق دے. اب ہم 1 منٹ کی بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم گرامر والا حصہ شروع کریں گے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے. اس میں آج ہم پڑھنے لگے ہیں 12ویں کلاس کا گرامر کا حصہ، جس میں ہم نے انشاءاللہ آج پڑھنا ہے فعل مضارع. مبارک ہو آپ سب کو، آپ دوسرے سینٹینس پہ آ گئے ہیں نا. ٹینس پہ پہلے آپ نے پڑھا ماضی، پاسٹ ٹینس، اور آج ہم مضارع شروع کریں گے جس میں ہم پریکٹس کریں گے یفعلو، یفتحو، یجعلو کی. تو یہ ہم نے کرنا کیسے ہے؟ بی ایکٹیو. ٹھیک ہے کہ ہم نے ٹی پی آئی کے ذریعے یہ کرنا ہے. ٹی پی آئی کیا ہے؟ ٹوٹل فزیکل انٹریکشن، جو کیا ہوتی ہے؟ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے. تو یہ سارے طریقوں سے ہم گرامر سیکھتے ہیں. ہم نے لفظ کی 3 قسمیں جانی، اسم، فعل. اسم کیا تھا؟ کسی کا بھی نام یا پھر کوئی صفت. اور اسم کی پہچان ہم نے سیکھی تھی کہ یا تو اسم کے شروع میں الف لام ہوتا ہے، یا پھر اس کے آخر پہ 2 پیش، 2 زیر، 2 زبر یعنی تنوین ہوتی ہے، یا پھر اسم کے آخر پہ واو نون آتا ہے، یا نون بھی آ سکتا ہے، الف تا بھی آ سکتی ہے، اور ایک گولتا بھی آ سکتی ہے. یہ اسم کی ہم نے مختلف پہچان پڑھی تھی. پھر ہم نے حرف سیکھا، اور حرف کے بارے میں یہ جانا کہ اسم وہ ہوتا ہے جو اسم اور فعل، حرف وہ ہوتا ہے جو اسم اور فعل کو ملاتا ہے. جیسے ہم نے بی، لی، من، فی، انا، ان سب کی پریکٹس کی تھی. پھر ہم نے فعل سیکھنا شروع کیا. فعل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے، چاہے وہ ماضی میں ہو، مستقبل میں ہو. اسم کیا تھا؟ رب ہو. جیسے رب کیا ہے؟ رب اسم ہے. اور ہو، ہم، کا، جی، کم، نا، یہ بھی اسم ہے، لیکن یہ اسم ضمیر ہیں.
अटैच प्रोनाउंस, रब्बुहु, रब्बुहुम, रब्बुका, रब्बी, रब्बुकुम, रब्बुना, उसका रब, उन सब का रब, आपका रब, मेरा रब, आप सब का रब, हम सब का रब। फिर हमने इसी तरह इसम के साथ, इसम ज़मीर के साथ हर्फ की भी प्रैक्टिस की थी। पहले तो इसम लगाया ना रब, और अब फिर हमने प्रैक्टिस की जैसे अन हु, इसम ज़मीर के साथ अटैच प्रोनाउंस के साथ हमने हर्फ को जोड़ के प्रैक्टिस की कि अन हु, अन हुम, अन का, अन्नी, अनकुम, अन्ना, उससे, उन सब से, आपसे, मुझसे, आप सब से, हम सब से। फिर हमने फेल पे क्लासेस अटेंड की, हमने फेल को सीखना शुरू किया। फेल क्या है? वर्ब है। और ये भी जाना कि अरबी में अक्सर फेल, सब हर फेल नहीं, अक्सर फेल 3 हरूफ से बनते हैं, जैसे फा आइन लाम, फा ता हा, नून स्वाद रा, ज़्वाद रा बा, ये मिल के एक फेल बना देते हैं, फ़अला, फ़तहा, नसरा, ज़रबा। फिर हमने ये भी सीखा कि फेल की 3 किस्में होती हैं, जैसे इसम की लफ्ज की 3 किस्में होती हैं, इसम, फेल, हर्फ। उसी तरह हमने ये भी सीखा कि फेल की भी 3 किस्में होती हैं। वो क्या? फेल माजी, जो हो गया, परफेक्ट टेंस, जिसे हम पास्ट टेंस भी कहते हैं। फिर फेल मुजारे, इम्परफेक्ट टेंस, जो अभी तक नहीं हुआ, हो रहा है या होगा। यानी इससे हमें ये पता चला कि अरबी में हाल और मुस्तकबिल दोनों के लिए एक ही तरह के वर्ड्स यूज होते हैं, ठीक है। और फिर तीसरी किस्म फेल की क्या है? फेल अमर, इम्पेरेटिव टेंस। इम्पेरेटिव टेंस में क्या होता है? हुक्म दिया जाता है या फिर गुजारिश या रिक्वेस्ट की जाती है। फेल माजी सीखा, यानी जो हो गया, माजी की बात। आपको याद होगा जब फेल माजी में करवाती थी तो मेरी आवाज कुछ थोड़ी सी कम होती थी और इशारे में इस लेवल पे करती थी, यूं, है ना, इस तरह करती थी, तो आवाज भी कुछ कम होती थी। अब मैं नहीं करवाती, आप करवाएं। कौन करवाएगा? ये सामने वाली स्लाइड कौन करवाएगा? सिस्टर अमरीन इमरान जी, सिस्टर अमरीन आप करवाइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम बिस्मिल्लाह। अस्सलाम। फ़अला उसने किया, फ़अलू उन सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतु मैंने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलना हम सब ने किया। वेरी गुड। अब ये कौन करवाएगा? डायलॉग, डायलॉग कोई और करवाए। 2 लोग करवाएंगे मिलके, कोई 2 सिस्टर्स, ब्रदर्स पता नहीं हैं क्लास में या नहीं, कोई भी 2 लोग आ जाएं। सिस्टर अंजा आ जाएं, और दूसरा कौन आएगा? भाई जल्दी से आ जाएं, दावतें क्यों मांग रहे हैं आप लोग? आप तो अब हमारे पुराने स्टूडेंट हो गए ना, काबिल एतमाद। मेरे नाम लिए बगैर खुद ही, हैंड रेज किए बगैर खुद ही आ जाया करें, ठीक है। सिस्टर साजिदा हैदर और सिस्टर अंजा, आप दोनों ये करवाएं डायलॉग। सिस्टर साजिदा आप क्वेश्चन पूछें, सिस्टर अंजा आप जवाब दीजिए। अस्सलामु अलैकुम। हल फ़अला, नअम फ़अला, हल फ़अलू, नअम फ़अलू, हल फ़अलता, नअम फ़अलतु, हल फ़अलतुम। नअम फ़अलना। वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद हमने ये वाला कॉन्सेप्ट भी सीखा था, खैरुन वाला और खैरन वाला। खैरुन में हमने ये सीखा है, तो खैरुन भी और खैरन भी दोनों इसम है, लेकिन खैरुन जो है ना, ये इसम की असली हालत है, करने वाली हालत, ठीक है। करने वाला, जब 2 पेश आती हैं तो वो करने वाला होता है, वो सब्जेक्ट होता है। लेकिन जब उसके आखिर पे 2 जबर या 2 जेर आ रही हो तो ये ऑब्जेक्ट होता है, जिसके ऊपर काम का असर पड़ रहा होता है। तो ये उससे रेलेवेंट हमने डायलॉग सीखा था। हल फ़अला, अभी आपने, सिस्टर्स ने आपको करवाया कि हल फ़अला, क्या उसने किया। दूसरी सिस्टर ने कहा नाम फ़अला, जी हाँ उसने किया। अब ये थोड़ा सा चेंज हो गया, यानी इसमें ऑब्जेक्ट को फिट कर दिया, ऑब्जेक्ट को
सेंटेंस में कैसे लेके आना है अरबी में, वो इस स्लाइड में प्रैक्टिस होती है। ये कौन करवाएगा? ये भी कोई 2 सिस्टर्स करवाएंगे। जिसने भी हाथ खड़ा किया आ जाएं भी, आप आए साथ में। और सिस्टर अम्बरीन है, और कौन आएगा? सिस्टर अंजा। चलें जी, सिस्टर अम्बरीन आप क्वेश्चन पूछिए, सिस्टर अंजा आप जवाब दें। फ़अल खैरन, नअम फ़अल खैरन, फ़अलू खैरन, नअम फ़अलु खैरन, फ़अलत खैरन, नअम फ़अलतु खैरन, फ़अलतुम खैरन, नअम फ़अलना खैरन। जी ठीक है। हर सवाल के शुरू में हल भी है ना, हल का मतलब क्या, ठीक है। और ता का जवाब तू से आता है, ये अब आपको याद हो गया है ना। और तुम का जवाब ना से आता है, बाकी जो ऊपर वाले वो तो वैसे ही रहते हैं। उसके बाद हमने आज क्या सीखना है? फेल मुजारे। मुबारक हो। जब भी आप नई चीज पे आए तो आप अल्हम्दुलिल्लाह कहा करें कि अल्लाह हमें यहाँ तक लेके आए हैं। अब हम 3 हरूफ वाले फेल से फेल मुजारे के मुख्तलिफ सीखों को बनाना सीखेंगे। जैसे देखें, ये था ना, उसने किया, उन सब ने किया, आपने किया, मैंने किया, आप सब ने किया, हमने किया, उस औरत ने किया, है ना। तो ये भी तो होगा ना कि वो करता है या वो करेगा, वो करते हैं, आप करते हो, मैं करता हूँ, आप सब करते हैं, हम सब करते हैं, ये भी तो होगा ना कोई। इसी को हम मुसारे कहते हैं, जो अभी तक हुआ नहीं है, या तो हो रहा है या फिर आइंदा होगा। तो इसी को हम फिर मुजारे कहते हैं, जो इम्परफेक्ट टेंस होता है। बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें मेरी आवाज भी आपको बदली हुई लगेगी ज्यादा जोर से, क्योंकि ये हाल की बात है। मैं और आप जिंदा है ना, हयात है, और ये बड़ी नेमत की बात है। तो इसलिए हम ज्यादा खुशी और जोश के साथ, कि अभी हमारे पास मोहलत है, तो हम इसलिए इसमें ज्यादा एक्टिव शो करते हैं। पास तो वो है जो हो गया। तो पास में मेरे हाथ का इशारा इस लेवल पे होता था। अब इशारा जो है ना, चूंकि ये हाल है या मुस्तकबिल है, तो फिर मेरा इशारा भी जरा ऊपर होगा और आवाज भी जरा ऊंची होगी। वो क्या है? यफालू, यफालूना, तफालू, अफालू, तफालूना, नफालू। यफालू वो करता है, यफालूना वो सब करते हैं, तफालू आप करते हो, अफालू मैं करता हूँ, तफालूना आप सब करते हो, नफालू हम सब करते हैं। फिर करवाती हूँ। यफालू वो करता है, यफालूना वो सब करते हैं, तफालू आप करते हैं, अफालू मैं करता हूँ, तफालूना आप सब करते हैं, नफालू हम सब करते हैं। एक बात आपने याद रखनी है, इस स्लाइड के आखिर पे नफालूना लिख के उसको क्रॉस किया हुआ है ना, ये बात आज आपने पल्ले से बांध लेनी है। इसको घोल के पी जाए, पक्का याद कर लें। अरबी में कोई लफ्ज नफालूना, नजालूना, नखलाकूना, इस तरह का कोई लफ्ज नहीं होता, ठीक है। जैसे आपने ऊपर तफालूना वाओ नून से किया है ना, आपने कभी भी ये बात नहीं भूलनी कि ये सामने के लिए वाव नून इस्तेमाल होता है। जब आपने इधर के लिए, जमा के लिए करना है ना, तो वाव नून नहीं लगानी, वाव नून नहीं लगानी, वाव नून नहीं लगानी। नफालू, नफालू फा, आइन लाम के शुरू में जो हमने नून लिख दिया है ना, वो हमको जाहिर कर रहा है, हम सब करते हैं। इसलिए अब आपको वाव नून आखिर पे लगाने की जरूरत नहीं, ठीक है। मैं उम्मीद करूं कि ये आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गया और बहुत अच्छा याद भी हो गया। ऐसा ही है। चलें जी, इंशाल्लाह याद हो गया। वरना अगर किसी ने ये गलती कर दी ना, तो मैं अपने पिछले कोर्स में स्टूडेंट्स को कहा करती थी कि मैंने रोना शुरू कर देना अगर आपने किसी दिन नफालूना का लफ्ज बोल दिया, तो मुझे लगेगा मेरी सारी मेहनत गई। तो मुझे रुलाना नहीं है आपने। यफालू वो करता है, यफालूना वो सब करते हैं, तफालू आप करते हो या आप करते हैं, अफालू मैं करता हूँ, तफालूना आप सब करते हैं, नफालू हम सब करते हैं। कौन करवाएगा? सारे मिलके करें, बड़ा मजा आएगा। तो सब अपना अपना माइक ऑन करें, सारे मिलके करते हैं।
یا فعلو کرتا ہے یا فعلو سب کرتے ہیں فعلو آپ کرتے ہیں فعلو میں کرتا ہوں تفعلون آپ سب کرتے ہیں آپ سب فعلو ہم سب کرتے ہیں فعلو کرتے ہیں نفعلو ہم سب کرتے ہیں ویری گڈ ہاں جی بہت اچھا الحمدللہ سب مل کے کرتے ہیں نا بہت اچھا لگتا ہے مزہ آتا ہے اچھا جی اب ہم اسی کا ڈائلاگ سیکھتے ہیں یعنی یفعلو وہ کرتا ہے یا وہ کرے گا دونوں مطلب ہوتے ہیں اس کے تو جب ہم کہتے ہیں حل یفعلو تو اس کا کیا مطلب ہوگا حل کا مطلب تو کیا یفعلو کیا وہ کرتے ہیں ہاں جی بالکل کیا وہ کرتا ہے یا پھر کیا وہ کرے گا تو ہم جواب میں کہتے ہیں نعم یفعلو جی ہاں وہ کرتا ہے یا وہ کرے گا پھر جب ہم کہتے ہیں حل یفعلون کیا وہ سب کرتے ہیں نعم یفعلون جی ہاں وہ سب کرتے ہیں حل تفعلو یہ ایک نئی چیز ہے اس کا آپ نے غور سے نوٹ کرنا ہے کہ اس کا جواب کیسے آتا ہے میں پوچھ رہی ہوں کیا آپ کرتے ہیں تو ظاہر ہے جواب میں آپ یہی کہیں گے نا جی ہاں میں کرتا ہوں یہ تو نہیں کہیں گے کہ جی ہاں آپ کرتے ہیں تفعلو کا جواب تفعلو سے نہیں آئے گا تفعلو کا جواب افعلو سے آئے گا افعلو میں کرتا ہوں تم کرتے ہو جی میں کرتا ہوں اسی طرح جب ہم کہتے ہیں حل تفعلون کیا آپ سب کرتے ہیں نام نفعلو ہاں جی تو ہم کہتے ہیں جی ہاں ہم کرتے ہیں نفعلو 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 ہم کرتے ہیں حل تفعلو نعم افعلو حل تفعلون نعم نفعلو یہ والی سلائیڈ چھوڑ دیتے ہیں یہ ابھی نہیں لے جی فعلا کون کروائے گا یہ یاد آیا ماضی والا ٹیبل لکھا ہوا کون کروائے گا جلدی سے کرو فعل يفعل فعلوا يفعلون فعلت تفعل فعلت أفعل فعلتم تفعلون فعلنا نفعل ویری گڈ آپ نے تو بہت جلدی دکھائی ہے اچھا میں ایک بات بتاتی ہوں ایسے اور ایسے پڑھنا ہے ٹھیک ہے ماضی مضارع ماضی بھی آپ سیکھ چکے ہیں فعلا فعلو فعلتا فعلتو فعلتم فعلنا آپ کو یاد ہے ماضی میں جو چینجز آئی تھی پیچھے آئی تھی اور میں نے جہاز کی مثال دی تھی کہ جہاز جب چلا جاتا ہے تو ہمیں بیک سائڈ سے اس کی ٹیل نظر آتی ہے نا یعنی جو ہو گیا جو گزر گیا تو تبدیلی ماضی کے صیغوں میں بھی آخر پہ آتی ہے ٹیل پہ آتی ہے جیسے واو الف تا تو تم نا لیکن جب ہم مضارع میں آتے ہیں نا تو یہاں تبدیلیاں ٹیل پہ نہیں آتی یہاں تبدیلیاں ہیڈ پہ آتی ہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اوپر لکھا ہوا ہے یفعلو نیچے لکھا ہوا ہے یفعلون تفعلو افعلو تفعلون نفعلو اب یاد رہے گا اس کے شروع میں چینج آ رہا ہے جب آپ کو لفظ کے شروع میں چینجز نظر آ رہے ہوں تو وہ مضارع ہوتا ہے یعنی حال یا مستقبل اور اگر لفظ کے آخر پہ چینجز نظر آ رہی ہوں تو وہ ماضی ہوتا ہے پاسٹ امپرفیکٹ ٹینس تو یہ دیکھیں اب کوئی اور کروائے نا پہلے ماضی کا کروائیں اور پھر یہ سب مل کے کرتے ہیں یہ بھی سب مل کے کرتے ہیں چلے جی پہلے ماضی والا ٹیبل بولنا ہے پھر مضارع والا بولنا ہے لیٹ سٹارٹ فعلا فعلا فعلوا فعلتم فعلتا فعلتم فعلتم فعلنا اب مضارع کا وہ کرے گا یفعلو یفعلون تفعلو تفعلون نفعلون ویری گڈ ٹھیک ہے مبارک ہو جی آپ کو آپ نے مضارع کا پہلا سیٹ سیکھ لیا پہلا لفظ اب کیا ہے فعلا سے یفعلو جیسے ہم نے جعلا بنایا تھا فتح بنایا تھا بالکل اسی طرح باقی پورے ٹیبل بھی بنیں گے کہ فعلا سے یفعلو بن گیا فعلا یفعلو فعلا یفعلو جعلا یجعلو جعلا کا مطلب یاد آیا فعلا کا مطلب تھا اس نے کیا جعلا کا مطلب اس نے بنایا اس نے بنایا تو جب یجعلو کہیں گے تو پھر کیا مطلب ہوگا وہ بنائیں گے وہ بنائے گا یا وہ بنا رہا ہے یا وہ بنائے گا ویری گڈ سسٹر جویریہ صحیح کہہ رہی ہیں یجعلو کا مطلب ہے وہ بناتا ہے یا پھر وہ بنائے گا
یعنی ایک کے لیے بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. جعل جعل یجعل. فتح یفتح فتح یفتح فتح یفتح. فتح اس نے کھولا، یفتح وہ کھولتا ہے یا کھولے گا. ٹھیک ہے جی. دیکھیں اس نے کیا، فعلا کا مطلب اس نے کیا، جعل کا مطلب اس نے بنایا. یفعلو یفعلون فعلو افعلو یفعلون نفعلو. یہ جو فا عین لام ریڈ کیے ہوئے حروف ہے نا، یہاں پہ ہم جیم عین لام لکھ دیں گے، سارا ٹیبل وہی ہوگا. ٹھیک ہے. دیکھیے فرق نظر آیا. یہاں سب سیکنڈ حروف جو ہیں فا ہے نا، اگلی سلائیڈ میں جیم ہو گئے، باقی ٹیبل تو وہی ہے. یعنی آپ کو کتنا کم سیکھنا پڑ رہا ہے لیکن لرننگ بہت زیادہ ہو رہی ہے. یجعلو یجعلون تجعلو اجعلو تجعلون نجعلو. جیسے نفعلو تھا اسی طرح نجعلو. تو یجعلو وہ بناتا ہے، یجعلون وہ سب بناتے ہیں، تجعلو آپ بناتے ہو، اجعلو میں بناتا ہوں، تجعلون آپ سب بناتے ہیں، نجعلو ہم سب بناتے ہیں. یہ دیکھیں آپ کی آسانی کے لیے سائڈ پہ جالا جالو جالتا جالتو جالتم جالنا والا ٹیبل یعنی ماضی والا بھی لکھا ہوا ہے، تھوڑا سا ڈم کیا ہوا ہے اسے. زیادہ کلیئر جو نظر آ رہا ہے یہاں پہ، چونکہ ہم مضارع سیکھ رہے ہیں تو وہ کیا ہے کلیئر کون سا نظر آ رہا ہے؟ یجعلو والا. یہ کون کروائے گا؟ یجعلو یہ کیا ہوا؟ ٹھیک ہے سسٹر انزا آپ کروائیں. یجعلو وہ بناتا ہے، یجعلون وہ سب بناتے ہیں، تجعلو آپ بناتے ہیں، اجعلو میں بناتا ہوں، تجعلون ہم سب بناتے ہیں، نجعلو ہم سب نہیں ہم سب بناتے ہیں، سوچی تجعلون آپ سب بناتے ہیں. ہاں جی، تجعلون آپ سب بناتے ہیں، نجعلو ہم سب بناتے ہیں. اب یہ اس کا ڈائلوگ آ گیا. حل یجعلو، جیسے آپ نے حل یفعلو کیا تو اب حل یجعلو، تو وہ کہہ رہا ہے لا یجعلو. دیکھیں یہ انٹرسٹنگ چیز ہے. پہلے ہم ما کا لفظ پڑھتے آئے ہیں، آج ہم لا کا لفظ پڑھ رہے ہیں. کوئی بتا سکتا ہے کیوں؟ ایک دو بار یہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، اس لیے میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کوئی بتا سکتا ہے کہ یہاں اب ما کیوں نہیں لکھ رہے، لا کیوں لکھ رہے ہیں؟ لا فیوچر کے لیے آتا ہے، ایکسیلنٹ. ڈڈ ناٹ کے لیے. جی 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 بالکل ٹھیک ہے. حال یا فیوچر ٹھیک ہے، ماضی کے لیے ہوتا ہے ما. تو جب ہم وہ ماضی کی بات کرتے تھے نا تو ہم کہتے تھے حل جعلا، کیا اس نے بنایا؟ تو جواب میں کہتے تھے ما جعلا، اس نے نہیں بنایا. آج ہم کہہ رہے ہیں حل یجعلو، کیا وہ بناتا ہے؟ اور جواب میں آتا ہے لا یجعلو، وہ نہیں بناتا. حل یجعلون، کیا وہ سب بناتے ہیں؟ لا یجعلون، وہ سب نہیں بناتے. حل تجعلو، تجعلو کا جواب اجعلو سے آئے گا، تجعلو کا جواب اجعلو سے آئے گا. یاد آیا؟ جی. جالتا کا جواب کیسے آتا تھا؟ تو سے. ہاں جالتو سے. ٹھیک ہے، جالتا جالتو، تم نے بنایا میں نے بنایا. لیکن آج ہم مضارع کر رہے ہیں تو مضارع میں کیا ہے؟ تجعلو، اور اس کا جواب آتا ہے اجعلو. حل تجعلو لا اجعلو، کیا تم بناتے ہو؟ لا اجعلو، نہیں میں نہیں بناتا. حل تجعلون، کیا تم سب بناتے ہو؟ آپ سب بناتے ہو. لا نجعلو، ہم نہیں بناتے یا ہم سب نہیں بناتے یا ہم سب نہیں بنائیں گے. آپ یہ بات جی اور یہ دونوں پریزنٹ اور جی فیوچر. جی جی. اچھا جی، اب نیا لفظ یہ ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے. فتح فتح فتحت فتحت فتحتم فتحنا، اور یہ تھا فتحت، اس عورت نے کھولا. تو آج ہم مضارع سیکھ رہے ہیں تو اب کیا ہوگا؟ تبدیلیاں شروع میں آ جائیں گے. فتح کی بجائے یفتح آ جائے گا. یفتح یفتحون تفتح افتح تفتحون نفتح. فتح فتح فتحت فتحت فتحتم فتحنا. یفتح یفتحون تفتح افتح تفتحون نفتح. یفتح وہ کھولتا ہے،
यफ्ताहूना वो सब खोलते हैं, तफ्ताहू आप खोलते हैं, अफ्ताहू मैं खोलता हूँ, तफ्ताहूना आप सब खोलते हैं, नफ्ताहू हम सब खोलते हैं। अब ये कौन करवाएगा? एक दफा कोई करवा दे, कोई नए लोग आए ना। बारिश का नया कतरा, इतने अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हुए हैं पर बोलते नहीं है। यफ्ताहू वो खोलता है, यफ्ताहूना वो सब खोलते हैं, तफ्ताहू आप खोलते हैं, अफ्ताहू मैं खोलता हूँ, तफ्ताहूना आप सब खोलते हैं, नफ्ताहू हम सब खोलते हैं। वेरी गुड। सिस्टर जुहा उस्मान ने हैंड रेस किया हुआ है, सिस्टर आप भी करवाइए यही वाला। यफ्ताहू वो खोलता है, यफ्ताहूना वो सब खोलते हैं, तफ्ताहू आप खोलते हैं, अफ्ताहू मैं खोलता हूँ, तफ्ताहूना आप सब खोलते हैं, नफ्ताहू हम सब खोलते हैं। एक्सीलेंट, ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे आ गया हमारा नुक्ता तालीम यानी 5वां होमवर्क। 5वां होमवर्क क्या होता है? हम कहते हैं कोर्स का लफ्जी तर्जुमा या कवायद सुनना। सुनना क्या है? वो जो हम वीडियो आपके साथ शेयर करते हैं ना, इस सारी क्लास की रिकॉर्डिंग की, और वो क्या अल्लाह ताला ने कान का इस्तेमाल होता है ना इसमें सुनने में। तो अल्लाह ताला ने जब इंसान की तख्लीक की तो अल्लाह ताला ने फिर समात का सबसे पहले जिक्र किया। जैसे कुरान की आयत है वजअल लकुमुस समअ वल अबसार वल अफइदा, और जाला आज हमने पढ़ा ना, जाला उसने बनाया, और उसने बनाया लकुम तुम सब के लिए, अस्समा समात को, वल अबसारा और बसारत को, वल अफइदा और दिल को। तो अब ये भी गौर करें ना, जो अंधा हो, जो देख नहीं सकता हो, वो स्कॉलर बन सकता है? बन सकता है। हमने देखे हैं जो नहीं देखते ना, वो बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स भी होते हैं। लेकिन क्या कभी आपने ये सुना है कि जो बहरा है, जो सुन नहीं सकता, वो आलिम है? कभी नहीं सुना ना। आज कदर आई इन दो कानों की, इस समात की सलाहियत की, कि हमारे पास कितनी कीमती दौलत है ये। हम गरीब भी हों तो ये हमारे पास बहुत बड़ी दौलत है कि हम सुनते हैं। सुन के हम सब कुछ सीखते हैं, हम सब कुछ समझते हैं और जानते हैं। ठीक है, तो हम रेडियो सुन सकते हैं जिसमें तस्वीर नहीं आती, लेकिन हमें पता चल रहा होता है कि क्या बात हो रही है। लेकिन कभी बगैर आवाज के टीवी का कोई कॉन्सेप्ट आया है? पता नहीं चल रहा होता ना क्या बात हो रही है, टिल देन के वो टिकर लिखा हुआ ना आए। तो कान एक अजीम शान नेमत है, इस नेमत को इस्तेमाल करें। और कैसे कि आंखों से भी, और आंखों से आप देखें वीडियो को, कानों से आप वीडियो को सुने। ये लड़की का वाकया तो हम पहले भी 2 दफा डिस्कस कर चुके हैं कि वो चूंकि बहुत ज्यादा गाने सुनती थी, तो वो बहुत ज्यादा सुनने की वजह से उनकी वही उस लड़की की रूटीन बन गई, और जब मरते वक्त उससे कलमे का कहा गया तो उससे कलमा नहीं बोला गया, और उसकी जुबान पे चूंकि जारी थे गाने, तो फिर उसके लिए वही आसान था। तो मरते हुए उसने कलमे की बजाय गाना गाना शुरू कर दिया। तो उस वक्त से पनाह मांगनी चाहिए इस नेमत को। हमारे पास ये बेहतरीन है, इसे जरूर इस्तेमाल करें, कुरान सीखने के लिए इस्तेमाल करें, तो इससे अच्छा क्या इस्तेमाल होगा। रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर की जाती है तो उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने सबक नंबर 12 के इख्तिताम पे कुल 144 लफ्ज सीख लिए, जो कि कुरान में 31,000 दफा आए हैं। आपको याद होगा ये हमने शुरू में पढ़ा था कि हमने इस पूरे कोर्स 1 में सिर्फ 232 लफ्ज सीखने हैं। आज 144 हुए हैं, हमने 232 का टारगेट पूरा करना है। लेकिन जब ये हम 232 लफ्ज सीख लेंगे ना, तो वो कुरान में एक तकरीबन 41,000 से ज्यादा दफा आए हैं। आज हम 31,000 पे पहुंचे हैं, यानी तकरीबन 10,000 का टारगेट रह गया, और उधर से तकरीबन 100 लफ्ज 232, 144 आज हुए तो 232 तक जाना है, 31,000 आज हुए तो 41,000 तक हमने जाना है। इसीलिए आपको साइड पे बैटरी भी जो है ना, वो कितनी ज्यादा चार्ज हुई मिल रही है। ये बैटरी इंशाल्लाह हमने ये 40,000 से ऊपर तक लेके जानी है इस कोर्स के आखिर तक। अल्हम्दुलिल्लाह आज की हमारी ये क्लास इस पे खत्म होती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे।
सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अब आपने कोई सवाल पूछने तो पूछ लें।